عوامی عدالت سے 2023 میں ڈاکٹر حفیظ قیصر کا سلام۔ عظیم پاکستانیوں، 2022 پاکستانی قوم کے لیے، پاکستان کے لیے بدترین سال ثابت ہوا ہے۔ بدترین اس لحاظ سے کہ پاکستان میں سماجی رویوں کو تباہ کرنے کے لیے عمران خان، نواز شریف کی جماعت، پیپلز پارٹی کی جماعت یعنی پی ڈی ایم، سب نے معاشرے میں گند پھیلایا ہے۔ قوم کو وہ کچھ سننے کو ملا، وہ کچھ دیکھنے کو ملا جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ خوشی تو اس بات پر ہوتی کہ عمران کو ناکام قرار دینے کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف اور زرداری کی حکمت عملی کامیاب ہو جاتی، پاکستان معاشی بحرانوں سے نکل جاتا، لیکن ایسا سب کچھ تو نہیں ہوا۔ پاکستان مزید قرضوں کے بوجھ تلے چلا گیا، پاکستان میں غربت کی شرح مزید بڑھ گئی، پاکستان میں افراتفری مزید بڑھ گئی، پاکستان میں بے یقینی مزید بڑھ گئی، اور پاکستان سے قابل ترین لوگوں کی ہجرت کی رفتار بھی بڑھ گئی۔ یہ ہے 2022 کا نتیجہ، یہ ہے ہمارے سیاستدانوں کی کارکردگی کا نتیجہ، یہ ہے ہمارے حکمرانوں کی دعووں کی دلیل جو ناکام ترین ثابت ہوئے ہیں۔ اور مزید آپ نے دیکھا کہ عوام کی عدالتیں کس طرح کام کر رہی ہیں۔ پہلی مرتبہ پاکستانی فوج کے سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی ریٹائرمنٹ سے پہلے عوامی احتساب شروع ہو گیا۔ ابھی ثاقب نثار سابق چیف جسٹس کے کردار پر بحث جاری تھی کہ جنرل باجوہ صاحب کا کردار زیر بحث آ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستانی قوم بیکار نہیں ہے، پاکستانی قوم بیدار ہے، وہ شعور کے مراحل میں تیزی سے داخل ہو رہی ہے۔ تو کیا پاکستان کا مستقبل ان ناکام لوگوں کے ہاتھوں میں دیا جا سکتا ہے، جن پر تمام تر کرپشن کے الزامات ہیں، منی لانڈرنگ کے الزامات ہیں؟ کون سا الزام ہے جو کسی بڑے سیاستدان پر نہیں ہے؟ کیا سماج کی تباہی، اعلیٰ اخلاقی روایات کی تباہی تھوڑا نقصان ہوتا ہے؟ پورے کے پورے معاشرے کو اجاڑنے کا کام پی ڈی ایم اور عمران دونوں نے مل کے کیا ہے۔ وہ شرمناک واقعات اس قوم کے سامنے آئے ہیں جو کبھی سنے بھی نہیں تھے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ جو لوگ بھی پس پردہ ایک دوسرے کو زیر کرنے کے لیے غلیظ ترین الزامات کی کمپین چلا رہے ہیں، اس سے ان کے اپنے کردار کا تعین نہیں ہوتا کہ ان کے اندر کتنی غلاظت بھری ہوئی ہے کہ وہ اقتدار کی جنگ اصولوں کی بجائے، کسی بڑے اچھے پروگرام منشور کی بجائے کردار کشی کی بنیاد پر لڑ رہے ہیں۔ تو پاکستانی قوم خراب نہیں ہے، پاکستان کے لیڈر خراب ہیں۔ ان کی نہ تو اہلیت ہے، نہ دیانتداری ہے، اور نہ ہی قوم سے اخلاص ہے۔ انہیں تو بس اقتدار چاہیے، اقتدار کی خاطر یہ سب کچھ کرنے کو تیار ہیں۔ تو کیا خیال ہے؟ ایک حمام میں سب ایک جیسے نہیں ہیں یہ، چاہے وہ حکومت ہو، چاہے وہ عمران خان کی جماعت ہو، اپوزیشن ہو، کردار تو سب کا ایک ہی ہے۔ تو 2023 میں ان کے ساتھ ملک آگے بڑھ سکتا ہے؟ پاکستان کا بجٹ خسارہ جس تیزی سے بڑھ رہا ہے اس پہ کون قابو پائے گا؟ دفاعی ضروریات جس تیزی سے اہمیت اختیار کر رہی ہیں انہیں کون پورا کرے گا؟ شہباز شریف صاحب زرداری پورا کریں گے، جن کا پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے، جن کی پوری ٹیمیں مکمل
لوٹ مار کر کے بھی معزز کہلانے کے دعوے دار ہیں. ہم اسی لیے تو کہتے ہیں کہ ملک میں صرف قانون کی حکمرانی کر دیں, جو بچے گا وہ سیاست کر لے گا. لیکن قانون کی حکمرانی کوئی نہیں کرنا چاہتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ سب کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں, سب کے دامن داغدار ہیں. ہماری خوش قسمتی ہے کہ نیا سال شروع ہو رہا ہے اور نیا آرمی چیف ہے. تو عاصم منیر صاحب, آپ اور آپ کی پوری ٹیم کی ذمہ داری بڑھ گئی ہے. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستانی قوم آپ سے دور تھی. اب یہ نہیں کہہ سکتے آپ. اب پاکستانی قوم یہ چاہتی ہے کہ انہیں مکمل سپورٹ ملنی چاہیے, انہیں بحرانوں سے نکالنے والی ٹیم چاہیے, اور وہ آزمائے ہوئے لوگ نہیں ہیں. یہ ناکام ترین لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو حکومت میں آ کر اپنی نااہلی ثابت کر چکے ہیں. تو پھر 23 کی رفتار کے ساتھ چلنا ہے نا. تو 23 کی رفتار دنیا کی کیا ہے؟ لمحہ با لمحہ تبدیلیاں, لمحہ با لمحہ ترقی, لمحہ با لمحہ ڈیولپمنٹ, ایجادات. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ پاکستان میں تو کوئی ایجادات نہیں. پاکستان کی یونیورسٹیوں کی گراوٹ کا یہ لیول ہے کہ کوئی پروڈکٹ کوئی یونیورسٹی نہیں دے سکی, اور اس کی بدترین مثال اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور بھی ہے, جس کے وائس چانسلر نے تعداد بڑھانے پہ تو زور رکھا, لیکن کوئی تخلیقی کام نہیں کرا سکا. وہ کوئی پروڈکٹ لانچ نہیں کرا سکا. وہ صرف یہ کہہ دینا کہ میں نے اتنی بڑی تعداد دے دی. وائس چانسلر ہے یا پرائمری اسکول کا ہیڈ ماسٹر ہے؟ یونیورسٹیاں تو ریسرچ کے بعد پروڈکٹس دیتی ہیں. پاکستان میں کسی حکمران نے نہیں کہا کہ کوئی شخص پروفیسر بننے سے پہلے پروڈکٹ دے گا. کسی ایک نے بھی نہیں کہا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا ایک لیڈر بھی اس قابل ہی نہیں ہے کہ جو پروڈکٹ کی بات کر سکے. ان کی سوچ صرف اتنی ہے کہ میں نے کتنی انڈسٹری اپنی بڑھانی ہے, کتنے اپنے کاروبار کو وسعت دینی ہے, کہاں کہاں سے دولت سمیٹنی ہے, کن جائیدادوں پہ قبضے کرنے ہیں, کن رقبوں پہ قبضے کرنے ہیں. یہ ہے ان کا ٹارگٹ. تو پھر ان لوگوں سے چھٹکارا کون پائے گا؟ ان لوگوں سے چھٹکارا پاکستانی قوم کو اپنی جدوجہد سے پانا ہے, اور وہ جدوجہد پاکستانی قوم کو کرنا پڑے گی. کوئی غلط فہمی میں نہ رہے کہ نواز شریف, زرداری, عمران, شہباز, یہ سب آزمائے جا چکے ہیں. اور مومن کی فراست کیا ہے؟ مومن کی فراست یہ بتائی گئی ہے کہ وہ بار بار نہیں آزماتا, بار بار دھوکہ نہیں کھاتا. تو جو بار بار دھوکہ کھاتے وہ مومن نہیں ہوتے. ان کا حق ہے پھر انہیں جوتے مارے جائیں. تو کچھ لوگ پاکستان میں جوتے کھانے کے حقدار ہیں, لیکن جن کے اندر یہ احساس بیدار ہو چکا ہے وہ غلطی سے رجوع کریں, وہ توبہ کریں اور کہیں ہم اس نظام کو اور اس کے تمام کھلاڑیوں کو مسترد کرتے ہیں, اب ہمیں نیا نظام چاہیے. پاکستانیوں, علامہ نے اسی کے لیے کہا تھا, شاعر مشرق کا کتنا خوبصورت شعر ہے, کھول آنکھ زمیں دیکھ, فلک دیکھ, فضا دیکھ, مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. تو مشرق سے ابھرنے والا یہ نیا سورج آپ کو بہت سے پیغامات دے رہا ہے. ہمارے اداروں کے سربراہوں کو چاہیے کہ اس نئے ابھرتے ہوئے سورج کو سمجھیں, پاکستان کے آپریشنل مزاج کو سمجھیں کہ پاکستانی قوم اب سرنڈر نہیں کرے گی کسی بھی طاقتور فرد کے سامنے. یہ اپنے رزلٹ چاہتی ہے, یہ خوشحالی چاہتی ہے, یہ کسی کرپٹ لیڈر کو پسند نہیں کرتی. تو 2023 میں کیا کرنا چاہیے؟ 2-3 باتیں ہیں, آپ کر دیں. کرپشن سے پاک پاکستان, چاہے وہ کوئی بھی ہو, چاہے جج ہے, چاہے جرنل ہے, چاہے بیوروکریٹ ہے, چاہے پولیٹیشین ہے, چاہے جرنلسٹ ہے, کسی بھی شعبے کا آدمی کرپشن کا مرتکب ہوگا تو اس کو لٹکایا جائے گا. آپ شروع کر دیں, کہیں سے بھی اسٹارٹ لے لیں, آپ کا ملک دنوں میں سیدھا ہو جائے گا.
سال نہیں چاہیے، اور قابل لیڈر سالہ سال اقتدار نہیں مانگتے، نواز شریف کی طرح، زرداری کی طرح، عمران کی طرح بار بار اقتدار نہیں مانگتے، وہ ایک ہی ٹرم میں سب کچھ کر جاتے ہیں. یہ ہوتے ہیں لیڈر. یہ لیڈر نہیں ہے، یہ تو بیچارے چنے بھوننے والے ہیں جن کو آپ نے لیڈر بنا دیا ہے. ایک بھٹی چلاتا تھا، ایک کرکٹ کھیلتا تھا، دوسرا سینما پہ ٹکٹیں چلاتا تھا. آپ نے جب ایسے لوگوں کو لیڈر بنا دیا تو پھر ان کا نتیجہ تو یہی نکلے گا بھائی، دوسرا نہیں ہو سکتا. آپ کو ایک ویژن والے لیڈر کی ضرورت ہے، ویژن والی ٹیم کی ضرورت ہے، اور وہ ٹیم لانے کا بہت مناسب وقت ہے. فرض کر لیں آپ یہ کام نہیں کرتے، آپ سے مراد فوج اور عدلیہ ہے. اگر آپ لوگ یہ کام نہیں کرتے تو کیا آپ کا اپنا وقار رہ جائے گا عوام کی نظروں میں؟ پاکستان کی 20 کروڑ عوام اب آپ سے رزلٹ مانگتی ہے. آپ کو پتا ہے کہ جسٹس ثاقب نثار کا نام کوئی بھی عزت سے نہیں لیتا. تبرہ بازی ان کے لیے عام ہے، اور یہی کچھ قمر جاوید باجوہ صاحب کے حصے میں آیا ہے. ان کو بھی کوئی احترام سے بیان نہیں کر رہا. وجہ کیا ہے؟ کیا کسی عدالت نے فیصلہ سنایا ان کے خلاف؟ ایک کسی عدالت نے فیصلہ نہیں سنایا، یہ عوام نے فیصلہ کر دیا. تو عوام کے فیصلے آنا شروع ہو چکے ہیں. جب عوام کسی اور درجے میں چلی جائے گی پھر ڈنڈا اٹھائے گی. لہذا شروعات یہاں سے کریں کہ ہم نے کرپشن سے پاک پاکستان بنانا ہے، قرضوں سے نجات حاصل کرنی ہے. قرضوں سے نجات حاصل کیسے کریں گے ان کے ہوتے ہوئے جن کو قرضے لینے کے علاوہ آتا ہی کچھ نہیں؟ بڑے شوق سے کہتے ہیں کہ ہم آئی ایم ایف کی غلامی پسند کرتے ہیں. ان کے اپنے اثاثے دیکھ لیجئے، آج تک سیاست کرنے والوں کے اثاثے دیکھ لیجئے آپ، کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا. دو چیزیں اکٹھی نہیں چلیں گی چیف جسٹس صاحب. کرپٹ لیڈر نہیں چلے گا، یا پھر پاکستان مزید زمیں بوس ہو جائے گا. فیصلہ آپ نے کرنا ہے، دونوں میں سے ایک راستے کا انتخاب کرنا ہے. اور ہماری بات یاد رکھیے گا کہ اب پاکستان کی عوام کسی کو رعایت دینے پہ تیار نہیں ہے. نہ وہ نیب کی محتاج ہے، نہ وہ عدالتوں کی محتاج ہے. ان کے پاس اپنی آواز عوام میں شیئر کرنے کا فارمولہ آ چکا ہے، اور وہ ہے سوشل میڈیا. ٹی وی کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، آپ کر رہے ہیں. سوشل میڈیا کو جتنا مرضی مانیٹر کر لیں، اس کے باوجود کہیں نہ کہیں ہوا سے جھونکے آ جائیں گے. تو کیا بہتر یہ نہیں کہ ہم قوم کو کھڑا کرنے کے لیے غیر معمولی اقدامات کر لیں؟ ایک مرتبہ کوشش تو کریں ہم کہ ہم کسی کرپٹ کو پروموٹ نہیں کریں گے. آپ مومن ہیں، سب کہتے ہیں نا ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، تو پھر مومن کی شان کیا بیان کی گئی ہے؟ یہ بھی علامہ کی زبان میں سن لیجیے. ہر لہجہ ہے مومن کی، نئی شان نئی آن. تو مومن تو یکسانیت کا عادی نہیں ہوتا، وہ تو ہر لمحہ حرکت میں رہتا ہے، ترقی کے لیے، بہتری کے لیے، خوشحالی کے لیے. تو پاکستان کو اسی طرف جانا ہے. تنہائی بھی اچھی ہو اور پبلک میں بھی اچھا ہو، کیونکہ مسلمان کے دو فیس نہیں ہوتے، مسلمان کا ایک فیس ہوتا ہے. اس کا ظاہر بھی ایسا ہوتا ہے اور تنہائی بھی اسی طرح کی ہوتی ہے. پاکستان کو کرمنل سے بچائیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ٹیکنوکریٹس کی حکومت نہیں چاہیے، ہم یہ کہتے ہیں کہ صدارتی نظام چاہیے. اس لیے چاہیے کہ پاکستان کا کوئی ایک حلقے کا لیڈر ایسا نہیں ہے جو کرپشن نہیں کر رہا. اگر غیر جانبداری سے تجزیہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر لیجئے گا. تو جب نہیں ہے تو پھر اس نظام کو لپیٹنے کا وقت آ گیا. صدارتی نظام لائیں، اور صدارتی نظام کے لیے ضروری ہے کہ ایک بہترین ٹیم وہ لوگ لائیں جو صدارتی نظام چاہتے ہیں. اپنی اپنی جماعتوں میں نافذ کریں پہلے سے، اس کے بعد پبلک میں لے جائیں. آپ یاد رکھیے گا
موجودہ جتنی بھی جماعتیں ہیں جو نظام بد کی پروڈکٹ ہیں، یہ اس کی مخالفت کریں گی، اور اس مخالفت کو آپ نے ناکام بنانا ہے، مسترد کرنا ہے، اور ثابت کرنا ہے کہ یہ نیا جو سورج 23 میں طلوع ہو رہا ہے، یہ پاکستانی قوم کی ترقی و خوشحالی کا سورج ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ اس کو نہ سمجھا گیا یا اس سے صرف نظر کیا گیا تو پھر یہی 23 وہ بن جائے گا جس میں انقلاب آ جائے گا۔ انقلاب کی مضبوط بنیادیں اسی 23 میں پڑیں گی، جس کو کوئی نہیں روک سکے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔